بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بڑھتے ہوئے مغربی رجحانات اور مواد تک رسائی کی فراہمی کسی حد تک تو درست کی جا سکتی ہے، لیکن ایسے معاشرے میں جہاں مملکت خداداد کو حاصل کرنے کا مقصد ہی مسلم معاشرے کا قیام اور شریعت و سنت کا نفاذ رکھا گیا ہو، عورت کیا ہے؟ یقیناً ایک انسان ہے جو سانس بھی لیتی ہے، بولتی بھی ہے، چلتی پھرتی بھی ہے، کسی کی ماں، کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی ہوتی ہے۔ عورت کو خدا نے بہت عزت سے نوازا ہے، جو ماں بنتی ہے اور نیک اولاد پروان چڑھاتی ہے۔ ایسی عورتوں کے قدموں کو خدا نے جنت جیسی انمول نعمت کے تحفے سے نوازا، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہر ماں ماں ہوتی ہے؟ ہر بیٹی بیٹی کہلانے کے قابل ہوتی ہے؟ ہر بیوی بیوی کے درجے پر فائز کی جا سکتی ہے؟ دوستو، سوال تو بہت عجیب ہے، مگر اس سوال کا جواب ایک طرف تو بہت مشکل ہے اور دوسری طرف بہت ہی آسان ہے۔ آئیے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مواد کیا ہے؟ ٹیلی ویژن پر آئے دن اشتہارات میں جو پیغام دیا جاتا ہے، چاہے وہ مارکیٹنگ سے متعلق ہو یا سیل سے، کیا عورت کے وجود کی نمائش سے ہی ممکن ہے؟ میں سب اشتہارات کی بات نہیں کر رہا، صرف ان اشتہارات کا ذکر کر رہا ہوں جن میں خواتین یا تو ناچ رہی ہوتی ہیں یا پھر ممنوعہ غیر اخلاقی تقاضوں کو پورا کر رہی ہوتی ہیں، جن میں خواتین کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ غیر ضروری حرکات و سکنات اور باقاعدہ ایک گانا ترتیب دیا جاتا ہے جس کے ذریعے بات مکمل کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر موبائلز کے اشتہارات، ترنگ، آلویز، لیکس وغیرہ، یہ وہ سرِ فہرست اشتہارات ہیں جن میں خواتین، عورتیں کم اور کھلونا زیادہ دکھائی دیتی ہیں، جن میں کسی نے چابی بھر دی ہو اور وہ تمام حرکات و سکنات کرنے کے لیے رضامند ہوتی ہیں۔ یہاں ریاست مدینہ کہاں چلی گئی ہے؟ اخلاقیات اور اقدار کہاں چلی جاتی ہیں؟ دین کہاں چلا جاتا ہے؟ اسلام کہاں چلا جاتا ہے؟ ایک وقت ہوا کرتا تھا جب ہم ٹیلی ویژن پر اذان کی آواز سن لیا کرتے تھے اور ہر اشتہار اور ہر پروگرام کو روک کر اذان کو نشر کرنا مقدم سمجھا جاتا تھا، جو بہت ہی خوبصورت اور پر لطف ہوا کرتا تھا۔ ہمیں اس بات کی تعلیم دی جاتی تھی کہ اذان ہر چیز پر مقدم ہے۔ ہمیں ہمارے ماں باپ نے بھی یہی سکھایا کہ اذان کے وقت خاموشی اختیار کی جائے، اور ہم خاموشی سے صرف اذان سنتے تھے۔ آج مغربی تہذیب کی کیا یلغار ہوئی، ہماری سوچ چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی چھوٹے ہو گئے، اقدار کا جنازہ نکال دیا ہم نے۔ اذان کا کیا وقت ہوتا ہے ہمیں یہ بھی علم نہیں ہوتا، اور ہم پروگرام اور نیوز دیکھنے میں ہی مگن ہوتے ہیں، اور اگر ہماری سماعتوں میں اذان کی آواز آ بھی جائے تو ٹی وی کی آواز تو کیا ہی کم ہوگی، ہم 2 منٹ کی خاموشی بھی برداشت نہیں کرتے، کیونکہ اب ہم ہیں ہی ماڈرن لوگ جن کے لیے سب ضروری ہے سوائے دین کو مقام جاننے کے۔ اب تو یہ حال ہے میڈیا کا کہ چاہے لب پہ خدا کا نام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، دوپٹہ شانوں کی سیر کرتا ہے۔ ہم نے عقیدت و احترام کے سارے اصولوں کا جنازہ نکال دیا۔ ہم نے مسلمان ہونے کے نام پر اسلام کی شکل بالکل مسخ کر ڈالی۔ عورت کو خدا نے حسن سے ضرور نوازا ہے، لیکن کچھ حدیں ہیں، کچھ اقدار ہیں، کچھ ان کی عفت ہے۔ کیا یہ اسی لیے رہ گئی ہیں کہ کوئی پیسہ دے تو ناچ لیں، کوئی پیسہ دے تو کپڑے اتار دیں، ڈراموں میں پیش کیے جانے والے ہر کردار کے لیے رضامندی ظاہر کر دیں، کیونکہ کپڑے اتارنا بہت ہی اچھی بات ہے، بس پیسہ دے دو اور سب کریں گی۔ پہلے فلمیں، ڈرامے خاندان کے افراد کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ لیے جاتے تھے، اب تو ہر ڈرامے کو محبت کا محور بنا دیا گیا ہے۔ زیادہ تر ایسا ہی ہے، بہت کم ایسے ڈرامے ہیں جو واقعی معاشرتی ناہمواریوں کی منظر کشی بھی کرتے ہیں اور خواتین کی عفت کو بھی مخلوط خاطر رکھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سچ نہ دکھائیں، ضرور دکھائیں۔ یقیناً عورت ظلم و زیادتی کا بھی شکار بنتی ہے، ریپ بھی کیا جاتا ہے، قتل بھی کر دی جاتی ہے، گھر سے بھاگ کر شادی بھی کرتی ہے، شوہر کو بھی قتل کر دیتی ہے، مگر عورت کو بے توقیر کرنا کہاں کی ماڈرنائزیشن ہے جو جوانوں کو جنسی ہوس اور بے راہ روی کی طرف مائل کرتی ہے۔ ہمیں کچھ اصول بنانے ہیں کیونکہ بغیر اصول کے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ خواتین براڈ کاسٹر اور آرٹسٹوں پر کچھ قانون لاگو کیے جانے چاہیے۔
ہر کام کرنے کی آزادی دینے کا مقصد صرف اپنا منہ کالا کرنے کے مترادف ہے۔ آپ ارد گرد دیکھیں کیا ہو رہا ہے، بس پیسہ کمانے کی دھن سوار ہے۔ پاکستان کی ماڈلز اداکارائیں بھارت جا کر کیا کام کر رہی ہیں؟ چند پیسوں کے لیے عورت کے وجود کو شرمندہ کرنے والی یہ اداکارائیں ٹیلنٹڈ کہلاتی ہیں۔ واقعی بہت ٹیلنٹ ہے۔ کپڑے اتارنے کا کام واقعی بہت مشکل ہے، اس کے لیے واقعی بہت ٹیلنٹ چاہیے۔ پھر عزت و تکریم سے بھی نوازی جاتی ہیں اور تمغہ یہ مل جاتا ہے کہ پاکستان کو پروموٹ کر رہی تھی۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ میڈیا کے کچھ اصول و قواعد، سینسرشپ پالیسیز اور غیر اخلاقی مغربی مواد تک صارف کی رسائی، چاہے وہ انٹرنیٹ ہو یا ٹی وی چینل اور کیبل آپریٹر یا ملک میں بسنے والے آرٹسٹ ہوں، کچھ پابندیاں اور اصول ترتیب دے، جس میں میڈیا میں کام اور کام کے معیار پر سخت مانیٹرنگ باڈی ترتیب دی جائے جو فعال ہو، تاکہ ایک ضابطہ اخلاق کے تحت کام کیا جائے۔ کیوں حکومت اندھی بیٹھی ہے؟ کہاں گئے ہیں پیمرا کے اصول؟ کہاں گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام؟ اور کہاں گیا قائد اعظم کا پاکستان؟ یہ بلا شبہ ہم سب کے لیے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور دوستو، میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، اس ویڈیو کو جتنا بھی شیئر ہو سکتا ہے ضرور کریں، کیونکہ میری یہ ویڈیو ریاست مدینہ کے دعوے داروں تک ضرور پہنچنی چاہیے۔ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔